داؤد اور زیبا۔ اور جب داؤد چوٹی سے کچھ آگے بڑھا تو مفیبوست کا خادم زیبا 2 گدھے لیے ہوئے اسے ملا جن پر زین کسے تھے، اور ان کے اوپر 200 روٹیاں اور کشمش کے 100 خوشے اور تابستانی میووں کے 100 دانے اور مے کا 1 مشکیزہ تھا۔ اور بادشاہ نے زیبا سے کہا، ان سے تیرا کیا مطلب ہے؟ زیبا نے کہا، یہ گدھے بادشاہ کے گھرانے کی سواری کے لیے اور روٹیاں اور گرمی کے پھل جوانوں کے کھانے کے لیے ہیں، اور یہ میں اس لیے ہے کہ جو بیابان میں تھک جائیں اسے پئیں۔ اور بادشاہ نے پوچھا، تیرے آقا کا بیٹا کہاں ہے؟ زیبا نے بادشاہ سے کہا، دیکھ وہ یروشلم میں رہ گیا ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ آج اسرائیل کا گھرانہ میرے باپ کی مملکت مجھے پھیر دے گا۔ تب بادشاہ نے زیبا سے کہا، دیکھ جو کچھ مفیبوست کا ہے وہ سب تیرا ہو گیا۔ تب زیبا نے کہا، میں سجدہ کرتا ہوں، اے میرے مالک بادشاہ، تیرے کرم کی نظر مجھ پر رہے۔ داؤد اور سمئی۔ جب داؤد بادشاہ بہوریم پہنچا تو وہاں سے ساؤل کے گھر کے لوگوں میں سے ایک شخص جس کا نام سمئی بن جیرا تھا نکلا اور لعنت کرتا ہوا آیا، اور اس نے داؤد پر اور داؤد بادشاہ کے سب خادموں پر پتھر پھینکے، اور سب لوگ اور سب سورما اس کے دہنے اور بائیں ہاتھ تھے۔ اور سمئی لعنت کرتے وقت یوں کہتا تھا، دور ہو، دور ہو، اے خونی آدمی، اے خبیث، خداوند نے ساؤل کے گھرانے کے سب خون کو جس کے عوض تو بادشاہ ہوا تیرے ہی اوپر لوٹایا، اور خداوند نے سلطنت تیرے بیٹے ابی سلوم کے ہاتھ میں دے دی ہے، اور دیکھ تو اپنی ہی شرارت میں خود آپ پھنس گیا ہے، اس لیے کہ تو خونی آدمی ہے۔ تب زرویا کے بیٹے ابیشے نے بادشاہ سے کہا، یہ مرا ہوا کتا میرے مالک بادشاہ پر کیوں لعنت کرے؟ مجھ کو ذرا ادھر جانے دے کہ اس کا سر اڑا دوں۔ بادشاہ نے کہا، اے زرویا کے بیٹو، مجھے تم سے کیا کام؟ وہ جو لعنت کر رہا ہے، اور خداوند نے اس سے کہا ہے کہ داؤد پر لعنت کر، سو کون کہہ سکتا ہے کہ تو نے کیوں ایسا کیا؟ اور داؤد نے ابیشے سے اور اپنے سب خادموں سے کہا، دیکھو میرا بیٹا ہی جو میرے صلب سے پیدا ہوا میری جان کا طالب ہے، پس اب یہ بنیامینی کتنا زیادہ ایسا نہ کرے، اسے چھوڑ دو اور لعنت کرنے دو، کیونکہ خداوند نے اسے حکم دیا ہے۔ شاید خداوند اس ظلم پر جو میرے اوپر ہوا ہے نظر کرے، اور خداوند آج کے دن اس کی لعنت کے بدلے مجھے نیک بدلہ دے۔ سو داؤد اور اس کے لوگ راستہ چلتے رہے، اور سمئی اس کے سامنے کے پہاڑ کے پہلو پر چلتا رہا، اور چلتے چلتے لعنت کرتا اور اس کی طرف پتھر پھینکتا اور خاک ڈالتا رہا، اور بادشاہ اور اس کے سب ہمراہی تھکے ہوئے آئے، اور وہاں اس نے دم لیا۔ ابی سلوم یروشلم میں داخل ہوتا ہے۔ اور ابی سلوم اور سب اسرائیلی مرد یروشلم میں آئے، اور اخیتوفل اس کے ساتھ تھا۔ اور ایسا ہوا کہ جب داؤد کا دوست ارکی ہوسی ابی سلوم کے پاس آیا تو ہوسی نے ابی سلوم سے کہا، بادشاہ جیتا رہے، بادشاہ جیتا رہے۔ اور ابی سلوم نے ہوسی سے کہا، کیا تو نے اپنے دوست پر یہی مہربانی کی؟ تو اپنے دوست کے ساتھ کیوں نہ گیا؟ ہوسی نے ابی سلوم سے کہا، نہیں، بلکہ جس کو خداوند نے اور اس قوم نے اور اسرائیل کے سب آدمیوں نے چن لیا ہے، میں اسی کا ہوں گا اور اسی کے ساتھ رہوں گا، اور پھر میں کس کی خدمت کروں؟ کیا میں اس کے بیٹے کے سامنے رہ کر خدمت نہ کروں؟ جیسے میں نے تیرے باپ کے سامنے رہ کر خدمت کی، ویسے ہی تیرے سامنے رہوں گا۔ تب ابی سلوم نے اخیتوفل سے کہا، تم صلاح دو کہ ہم کیا کریں؟ سو اخیتوفل نے ابی سلوم سے کہا کہ اپنے باپ کی حرموں کے پاس جا، جن کو وہ گھر کی نگہبانی کو چھوڑ گیا ہے، اس لیے کہ جب سب اسرائیلی سنیں گے کہ تیرے باپ کو تجھ سے نفرت ہے تو ان سب کے ہاتھ جو تیرے ساتھ ہیں قوی ہو جائیں گے۔ سو انہوں نے محل کی چھت پر ابی سلوم کے لیے ایک تمبو کھڑا کر دیا، اور ابی سلوم سب بنی اسرائیل کے سامنے اپنے باپ کی حرموں کے پاس گیا۔ اور اخیتوفل کی مشورت جو ان دنوں ہوتی وہ ایسی سمجھی جاتی تھی کہ گویا خدا کے کلام سے آدمی نے بات پوچھ لی۔ یوں اخیتوفل کی مشورت داؤد اور ابی سلوم کی خدمت میں ایسی ہی ہوتی تھی۔ ہوسی ابی سلوم کو بہکاتا ہے۔ اور اخیتوفل نے ابی سلوم سے یہ بھی کہا،
کہ مجھے ابھی 12,000 مرد چن لینے دے، اور میں اٹھ کر آج ہی رات کو داؤد کا پیچھا کروں گا، اور ایسے حال میں کہ وہ تھکا مادہ ہو اور اس کے ہاتھ ڈھیلے ہوں، میں اس پر جا پڑوں گا اور اسے ڈراؤں گا، اور سب لوگ جو اس کے ساتھ ہیں بھاگ جائیں گے،